بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میرے محترم عزیزو، آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، جس کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان پہلی جمعرات کا دن ہے، اور یہ جمعرات جب رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 5 رمضان المبارک جمعرات کے دن اپنی تمام دکھیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ میرے عزیزو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربتوں کا، فاقوں اور پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میرے عزیزو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ایک ایسی بلا ہے جس کے ساتھ یہ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی اتر جاتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کب اور کیسے اتر گیا۔ اسی طرح اگر جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، آپ نے سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ صرف 1 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب میں، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات انشاءاللہ بہت جلد بدلیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کی پہلی جمعرات میں نوچندی جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی بڑھائی کرتا ہے اور رمضان المبارک میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کے ذاتی نام کی یہ تسبیح ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو یہ انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے پورے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو یہ وظیفہ جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیجئے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں اس کی عزت کو عام کر دیں، اس کی عزت کو اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن 70,000 بھی حاجتیں لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔
رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن اگر آپ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ میرے پیارو، اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کو بدلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رمضان میں اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رمضان کی بہار و رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جس نے رجب کو، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، تو اب رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ یہ رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ شب قدر کی رات آنی ہے، جس رات میں مانگنے والے کو نواز دیا جاتا ہے، ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے، اس رب کریم کا شکر ادا کرنا کیا ہم پر فرض نہیں؟ کیا اس رب کریم کے لیے عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اپنے رب کو منانا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں؟ کیا رب کو اس بات کا کہ میرا بندہ جس پر میں نے اتنے احسانات کیے، وہ بندہ میری عبادت کرے، میرا شکر گزار رہے؟ اگر کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ آج ابھی موقع ہے، ابھی بھی زندگی میں مہلت دے رہی ہے، زندگی ابھی بھی ہم کو موقع دے رہی ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے ارد گرد کو دیکھ لیں۔ جو لوگ پچھلے سال تک زندہ تھے، آج وہ لوگ ہمارے درمیان زندہ نہیں ہیں، اور ہمیں پچھلے سال کو اپنے گمان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں گمان تک نہیں تھا کہ یہ شخص جو آج ہماری افسداری کر رہا ہے وہ 2025 میں ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، زندگی کو، موت کو پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کی قدر کر لو گے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو گے تو پھر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ورنہ جہنم ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ میرے محترم عزیزو، اور اب ہمیں موقع مل رہا ہے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اور یہ عزم کر لو کہ آج کے بعد کبھی گناہ کی دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ اب رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، نوچندی جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تراویح کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے، لیکن آپ اس وظیفہ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا دن ہے۔ اگر آپ کی لاپرواہی، غلطی، کوتاہی سے ہی یہ غفلت سے گزر گئی تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش میں اس وظیفے کو رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو، نوچندی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتا تو آج ہمارے بھی وارے نیارے ہوتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را 3 بار آپ لوگ اس قرآنی سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو لوگوں کو بن مانگے مل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہت عطا ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ میرے عزیزو، جو ساری عمر نہ مل سکا، جو حاجات آپ کی ساری عمر پوری نہ ہو سکی، وہ آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آج آپ نے رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں، جس کے حق میں رب کی ذات ایک بار کن فرما دیتی ہے، پھر اس کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں، بڑے بڑے خرچات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
میرے عزیزو، آپ میں سے سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا تو میرے عزیزو کامیابیوں کے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ ان وظائف میں کتنی زیادہ کرامات ہوتی ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالی آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس رمضان المبارک کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا دن ہے، نوچندی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو میرے پیارو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر 1 سال بعد ہی آپ کی قسمت میں یہ دن آئے گا۔ اب عزیزو باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار حصول ثواب و برکت کے لیے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے فوراً بعد اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا، آپ نے آج ناممکن حاجات کا ذکر کرنا ہے جو بالکل ناممکن ہے۔ آج اس حاجت کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اس کے بعد تصور کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ روزے سے منسلک ہو کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا تصور بتانا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آج جمعرات کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، اور رمضان المبارک کی یہ پہلی جمعرات ہے۔ نوچندی جمعرات سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب کریم کو یقین کریں وہ اپنی عظمت کو اتنا پسند کرتا ہے، اپنی بڑائی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ رب کے نام کو پکارتا ہے، جس طرح سے
5 وقت آزان ہوتی ہے اور ہر آزان میں منادی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہر طرف سے اللہ اکبر کی ندا آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ اکبر کا وظیفہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے، یہ وظیفہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہم لوگ نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کو یہ تسبیح اتنی پسند ہے، یہ ورد اتنا پسند ہے، لیکن لوگ آج اس ورد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، جب عام دنوں میں، جب عام مہینوں میں ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ پورا دن میں تجھے بھڑکاتا رہا، پورا دن میں تجھے پریشان کرتا رہا، تجھے میں نے نمازوں سے روکا، لیکن اب تو نے یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھایا کہ تو اللہ اکبر کہنے لگا، رب کی پاکیزہ تسبیح بیان کرنے لگا۔ تو وہ یہ بات بولتے ہوئے، چیختے ہوئے خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اللہ اکبر، جب آپ لوگ پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، پہلی جمعرات کو، نوچندی جمعرات کو اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ خود بتائیں کہ اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ میرے پیارو، جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کریں کہ مولا اپنی بڑائی کے مطابق میری تمام حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق میری غیب سے مدد فرما۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے پیارو، یہ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے، 100% مستند عمل ہے، اور یہ ایسا مستند عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا تو دوبارہ اس کو کوئی اور حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آج سب کچھ اس کو نواز دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فوراً سے جب آپ 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے فوری بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے عزیزو، جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ تو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور یہ جو دن ہے یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ 3 بار پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو ایک کے بدلے 70 گنا ملتا ہے، یعنی کہ 210 قرآن پاک کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 210 قرآن پاک کا جو بندہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر 11 بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ، 3 بار آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن جب آپ اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھیں، صرف اور صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر میں آپ لوگوں کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کی صفت کو پکارتے ہیں، جب اللہ پاک کی صفت یا وہاب کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو پھر وہ عطا فرماتا ہے، پھر وہ کھولتا ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ یا وہاب کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ رب کا اسم اعظم ہے، یا وہاب۔ اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرا، چوتھا اور سب سے آخری وظیفہ جس کے بعد آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، 9 چندی جمعرات آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، وہ وظیفہ کون سا ہے جو آخری نمبر پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے؟ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ دوستو، استغفر اللہ جب کوئی بندہ سچے دل سے پڑھتا ہے، سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے توبہ
طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کامل مغفرت فرما دیتے ہیں، اور مغفرت بھی ایسی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، یعنی جتنا اس نے گناہ کیے اس کے عوض نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ رب اتنا غفور الرحیم ہے، رب اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کیوں نہ آج بندہ بھی اپنے رب سے محبت کرے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ اور توبہ کرنے کا ایک سب سے خاص عمل بتا رہا ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں، تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پہلے گڑ گڑائیں پھر روئیں، رب سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل نے ایک بار استغفر اللہ کہہ دیا تو میرے عزیزو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، لیکن ایک بار آپ کا دل پڑھے، منہ سے نہیں دل سے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ وہ مقدر کو بدل دینے والی گھڑیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ اس طریقے کے وظائف، اس طریقے کے مستند عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ میرے عزیزو، اب آپ اللہ کریم سے جو حاجت مانگنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ کو ساری زندگی نہ مل سکی، آپ وہ مانگ لیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، سجدے میں گر کر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آج آپ کی وہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو عمل آپ نے آج کیا، جو وظیفہ آپ نے کیا ماہ رمضان اور 9 چندی جمعرات کے دن، اور اس میں آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ سے سچی توبہ کی، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں وہ آج ضرور قبول فرما دے گا۔ اب اللہ سے دعا کریں، مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے بے شمار خزانے ہیں، آپ جتنا مانگیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آج اگر آپ کو 10 کروڑ بھی ضرورت ہے وہ بھی مانگ لیں، آپ کو گاڑی ضرورت ہے، آپ کو گھر ضرورت ہے وہ بھی مانگ لیں، آپ کے گھر میں بیٹے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام حصول برکت و ثواب کے لیے کامنٹس میں ضرور شیئر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔